الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ارزقني تفكر وتدبر بما يتلوه لساني من كتابك والفهم له والمعرفة بمعانيه والنظر في عجائبه والعمل بذلك ما بقيت إنك على كل شيء قدير آمين اللهم فقهنا في الدين. جی سورت ہود آیت نمبر 23 سے آنورڈز آج ہم نے کرنا ہے، اور لاسٹ ویک جو ہم نے آیات کی تھیں اس میں جو مشرکین تھے، جو کفار تھے، جو معاندین تھے، ان کو چیلنج کیا گیا کہ اگر تم کہتے ہو کہ یہ قرآن جو ہے، یہ کلام جو ہے، اس نبی نے خود سے گھڑا ہے، تو تم بھی پھر 10 صورتیں اس جیسی لکھ کے لے آؤ، اور چاہے جس سے تم نے مدد مانگنی ہے، جس کی بھی استطاعت ہے تمہیں، ان کو اپنے ساتھ شامل کرو اور یہ چیلنج پورا کر لو۔ اور پھر فرمایا گیا کہ جب وہ اس چیز کا کوئی جواب نہیں دے سکیں گے، ظاہر ہے ان کے پاس ایسی کرنے کی طاقت تو نہیں تھی، ایسا عمل کرنے کی، قرآن جیسا کلام تو کوئی نہ کبھی بنا سکا ہے نہ بنا سکے گا، تو فرمایا کہ جان لو کہ یہ ایسا کلام ہے جو اللہ کے علم کے ساتھ نازل کیا گیا، جس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ جیسے کوئی ذات اور نہیں ہے، اس لیے اس کے جیسا کلام بھی کسی اور کا نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے، تو جتنے بھی دعویٰ کا کام کرنے والے ہیں ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اس طریقے سے حق کو واضح کریں کہ ایک واضح دلیل ہو، ایک واضح ثبوت کے ساتھ حق جو ہے وہ واضح ہو اگلے کے اوپر، یعنی جب بھی کوئی بات کریں تو اچھے طریقے سے دلیل کے ساتھ بات کرنی چاہیے، ٹھیک ہے، یا اس طرح کا چیلنج دے کے، تاکہ اگلے کا، یہ بیسیکلی اس طرح کے چیلنجز دینے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک تحریک ملے سوچ کو، ذہن کو۔ پھر یہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو دنیا کی زندگی کے رسیا ہوتے ہیں، دنیا کی زندگی کے پیچھے بھاگتے ہیں اور اسی کی زینتوں کو اکٹھا کرنے اور اسی کی زینت اپنانے کی طرف ان کا سارا فوکس ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم ان کو دنیا میں تو کوئی کمی نہیں دیتے، پورا پورا بدلہ ان کو دیتے ہیں، لیکن آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ یہ بہت اہم آیت ہے جس کے اوپر ہمیں تھوڑا غور بھی کرنا چاہیے اور اپنے آپ کو پرکھنا بھی چاہیے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت کلیئرلی اس چیز کو واضح کیا ہے کہ جو بھی دنیا کی زندگی کے خواہاں اور دنیا کے پیچھے بھاگنے والے ہوتے ہیں، ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ دنیا تو ان کو ملے گی کیونکہ انہوں نے محنت تو کی، وہ محنت کا صلہ تو ان کو مل جائے گا، لیکن دنیا کے لیے کی تو دنیا تک ہی ملے گا۔ آخرت کی نیت سے جب کی ہی نہیں ہے تو پھر آخرت میں ان کا حصہ کچھ نہیں ہوگا۔ تو اس پہ ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو چیک کریں، اپنے اعمال کو چیک کریں، اپنی روزانہ کی روٹین پہ اپنے آپ کو چیک کریں، کہ ہر دن پہ اپنے آپ کو چیک کریں کہ آج میں نے آخرت کے لیے کچھ کیا، آخرت کی کمائی کے لیے، اور کچھ نہیں تو اپنی دعاؤں سے ہی اپنے آپ کو چیک کریں کہ کیا میں نے آخرت کی کامیابی کی کوئی دعائیں بھی مانگی ہیں، یہ ساری دعائیں صرف دنیا کے لیے اور سارا فوکس صرف دنیا کے لیے، اپنی اولادوں کے لیے بھی جب ہم دعا کرتے ہیں تو کیا ہم ان کی بھی آخرت کی کامیابی کی دعائیں کرتے ہیں، اس کو ہم مد نظر رکھتے ہیں کہ نہیں؟ یہ بہت اہم ٹاپک تھا۔ اور پھر یہ بتایا کہ ایک شخص جو نور ہدایت پر ہو، نور فطرت پر ہو، اور پھر اس کو ہدایت بھی مل جائے، اللہ تعالیٰ کا کلام مل جائے، تو اس کے لیے تو نور علی نور والی بات ہو جاتی ہے، اور وہ ضرور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کامیابی کے راستے پر چل پڑتا ہے۔ یہ لوگ ایمان لے آتے ہیں، کہ یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو ایمان لے آتے ہیں، لیکن جو کفر کرنے والے ہوتے ہیں ان کا ٹھکانہ پھر جہنم ہی ہے۔ اور اکثر لوگ ایسے ہیں جو ایمان نہیں لاتے، یعنی اکثریت تو انکاریوں کی ہی ہے، جو شک میں پڑے رہتے ہیں، جو اللہ کے کلام کو حق نہیں مانتے، جو اللہ کے نبی کو حق نہیں مانتے۔ پھر اللہ تعالیٰ پر افتراء کرنے والوں کو سب سے بڑا ظالم کہا گیا، جو کہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہیں، ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے لعنت بھی کی گئی۔ آیت نمبر 18 میں ہم نے پڑھا اور یہ فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے راستے سے خود بھی روکتے ہیں، دوسروں کو بھی روکتے ہیں، اللہ کی راہ میں ٹیڑھ تلاش کرتے ہیں، جس کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں، لوگوں کے دلوں میں شکوک ڈالتے ہیں، دین کے احکامات
کو توڑنے موڑنے کی کوشش کرتے ہیں یا اس میں مختلف نقطے یا اعتراضات ایسے نکالتے ہیں کہ لوگ جو ہیں اس سے دور ہو جائیں یا اس میں کجی محسوس ہو یا لوگوں کا ایمان اس کی طرف نہ ہو. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ لوگ آخرت کے انکاری ہوتے ہیں. ظاہر ہے جس کو آخرت میں اللہ کے سامنے حاضر ہونے کا یقین نہیں ہوگا وہی ایسی حرکتیں کہے گا نا. پھر فرمایا کہ کوئی کتنی بھی ایسی بڑائی کر لے، اپنے آپ کو متکبر سمجھتے ہوئے بڑے بڑے دعوے کر لے یا دوسروں کو اللہ کے دین سے روک لے، لیکن اللہ کو تو عاجز کوئی نہیں کر سکتا نا. اور ایسے لوگوں کا تو اللہ کے سوا ایسے لوگوں کا کوئی مددگار نہیں ہوتا، کیونکہ اصل مددگار اصل ولی تو اللہ تعالیٰ کی ہی ذات ہے نا. اور پھر یہ فرمایا کہ ایسے لوگوں کو آخرت میں دگنا عذاب دیا جائے گا، کیونکہ خود بھی روکتے تھے اور دوسروں کو روکتے تھے، یعنی اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کا وبال لیا تو ڈبل ڈبل ان کا گناہ ہوگا. اور سنتے بھی نہیں تھے اور دیکھتے بھی نہیں تھے. ٹھیک ہے، تو ان کا حق کو سامنے ہو کے جھٹلانا، اس کو بھی ان کا گناہ قرار دیا گیا. اور پھر حق سننے کے باوجود اس کا انکار کرنا، اس کو بھی ان کا گناہ قرار دیا. ڈبل ڈبل گناہ یہ بھی تھا. اس لیے بھی دوہرے عذاب کی بات ہوئی اور ان کے لیے خسارے کی وعید دی گئی کہ جو کچھ وہ گھڑتے ہیں وہ سب ان سے چھن جائے گا. اور یہ یقینی پکی بات ہے کہ ایسے لوگ آخرت میں خسارہ پانے والے ہیں. ٹھیک ہے، یہاں تک ہم نے کیا تھا. اور جس طرح میں نے آپ کو بار بار بتایا کہ سورۃ ہود میں آپ کو نا بار بار ایک کمپیریزن ملتا ہے. تو انکار کرنے والوں، کفر کرنے والوں اور اللہ پہ جھوٹ باندھنے والوں کے بارے میں ہم نے پڑھا اور ان کا انجام ہم نے دیکھا. اب آگے دیکھیں آیت نمبر 23 میں پڑھ رہی ہوں، جس میں ایمان والوں کا ذکر اور ان کے لیے خوشخبری ہے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الی ربهم اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون. بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور اپنے رب کے حضور عاجزی کرتے رہے، یہی لوگ اہل جنت ہیں، وہ ہمیشہ جنت میں رہنے والے ہیں. لفظی ترجمہ، انا بے شک، الذین وہ لوگ، آمنو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور انہوں نے اعمال کیے نیک، عین میم لام عمل کا روٹ ورڈ، الصالحات صاد لام اور خا کا روٹ ورڈ، و اور اخبتو انہوں نے عاجزی کی، خا با اور تے اس کا روٹ ورڈ ہوتا ہے. اخبات جو ہے وہ کہتے ہیں عاجزی کو، تواضع کو. اور خاباتا جو ہے خبتا یہ کہتے ہیں نشیبی زمین یا یعنی گہری زمین یا نرم زمین جس میں دھنس جائے انسان، اس کو کہتا ہے. بھی میں تفصیل بتا دیتی ہوں. الا طرف ربہم اپنے رب کے، اولئک یہی لوگ، اصحاب الجنہ ساتھی ہیں، صاحب ہے یا والے ہیں، الجنہ جنت یعنی جنت والے ہیں، جنت کے ساتھی ہیں. ٹھیک ہے، اصحاب جمع ہے، ہم وہ، فیہا اس میں یعنی اس جنت میں، خالدون خلد سے ہے، خا لام اور دال اور واو نون آگے پلورل کے لیے آ رہا ہے. خلد کہتے ہیں ہمیشگی کو، ہمیشہ رہنے والے ہیں. تو پھر ایک تقابل کیا جا رہا ہے کہ کافروں کی بات ہوئی، ان کا انجام بتایا گیا کہ سب سے زیادہ خسارہ پانے والے ہیں. تو اب آگے مومنین کا ذکر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کر دیا کہ ایمان والے جو ہیں ان کا کیا معاملہ ہوگا. اور یہاں پہ تین صفات ہیں جن کا ذکر کیا گیا ہے کامیاب لوگوں کی یا جنت والا اصحاب الجنہ جو ہیں، ان کی تین قسم کی صفات ہمیں یہاں پہ نظر آ رہی ہیں. ایک تو یہ کہ وہ ایمان لاتے ہیں. ٹھیک ہے نا، ایمان کس پر؟ سب سے پہلے تو ظاہر ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات پر، اللہ تعالیٰ کے واحد و یکتا ہونے پر، اس کے معبود واحد ہونے پر، اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کے ساتھ اس کے اوپر ایمان لاتے ہیں. لیکن ایمان کی بات جب بھی آتی ہے تو وہ ایمان ایک مرکب ہے. ٹھیک ہے، مختلف اجزاء کے ساتھ. اللہ تعالیٰ پر ایمان، اللہ تعالیٰ کے انبیاء پر ایمان، ملائکہ پر ایمان، کتابوں پر ایمان، تقدیر پر ایمان، آخرت پر ایمان. اور یہ بات پہلے بھی میں ایک دو دفعہ عرض کر چکی ہوں کہ ایمان لانے کی جب بات ہوگی تو وہ اس مرکب کے تحت ہی بات ہوگی. یعنی ایمان لاتے ہیں تو ایمان کے ہر جز پر ایمان لاتے ہیں. یعنی اگر کوئی ایک نبی پر ایمان لاتا ہے، کسی دوسرے کا نبی کا انکار کرتا ہے تو اس کا ایمان مکمل نہیں ہے. یا ایمان کے کسی ایک جز کو مانتا ہے کہ ہم اللہ کو تو مان لیں گے لیکن فلاں کتاب کو اللہ کی کتاب نہیں مانیں گے، تو بھی ایمان نامکمل ہے. ٹھیک ہے،
اسی طرح ایمان یعنی وہ جو ایمان مفصل جو ہم پڑھتے ہیں نا، ایمان کے تمام اجزاء کے ساتھ ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے تب ایمان کی ڈیفینیشن صحیح مکمل ہوتی ہے۔ اور پھر ایمان بھی ایمان خالص یعنی اللہ کو مانا ہے تو صرف اللہ پر ہی ایمان، پھر باقی جو معبود لوگوں نے گھڑ لیے ہیں، جو دیگر ہستیاں جن پہ یقین رکھتے ہیں، ان کا کسی قسم کا کوئی شائبہ بھی انسان کے ذہن میں نہ ہو، کوئی ایسی ہستی، کوئی ایسی ذات، کوئی ایسی طاقت نہ ہو ایسی جس کو انسان بہت بڑا سمجھتے ہوئے اس کے آگے جھکتا ہو یا اس کو مانتا ہو یا اس کے ہاتھ میں اپنی تقدیر سمجھتا ہو۔ جس طرح ہوتا ہے نا، لوگ بہت سے اللہ تعالیٰ کو ماننے والے بھی ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں مجھے فلاں کو خوش کرنا پڑے گا تو میری روزی چلتی رہے گی، فلاں کے آگے میں بچ جاؤں گا یا اس کی خوش آمدید کروں گا تو مجھے کامیابی ملے گی۔ یہ ہوتا ہے نا، یا بعض لوگ مزاروں پہ بزرگوں کی قبروں پہ جا رہے ہوتے ہیں، تو یہ ایمان خالص تو نہیں ہے نا۔ اللہ پر ایمان کی تو شرائط یہ ہے کہ پھر سب طرف سے ہٹ کے صرف ایک اللہ حنیف ہو جانا، صرف ایک اللہ کی طرف نظر ہو، صرف ایک اللہ پر توکل ہو، صرف اسی سے دعا مانگی جائے، صرف اسی سے مدد مانگی جائے۔ وہ جو متوکلون والی بات ہے نا کہ پھر اللہ پر ہی بھروسہ، مطلب انسان اسباب ضرور اختیار کرے کچھ بھی کرنے کے لیے، فرض کریں کسی کو کوئی مسئلہ ہے یا کوئی کام کرنا ہے، اس کے لیے ظاہر ہے انسان ہونے کے ناطے آپ نے کام تو کرنا ہے، اسباب بھی اختیار کرنے ہیں، لیکن نظر کس پر ہونی چاہیے؟ اللہ پر۔ وہ ایسا توکل اور ایمان، اور بعض دفعہ ایسا ہوتا بھی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نا اپنے اوپر انسان کا توکل اور ایمان مضبوط کرنے کے لیے بھی نا ایسا کرتے ہیں کہ سب جگہوں سے اس کو مایوس کرتے ہیں، سب جگہوں سے اس کی امیدیں جو ہیں وہ ٹوٹتی ہیں، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ اس بندے کا وہ کام کرا دیتے ہیں یا اس کی وہ مدد کر دیتے ہیں۔ کیونکہ بعض دفعہ ہوتا ایسا ہے کہ ہم سب یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ پہ توکل کرتے ہیں، اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں، الحمدللہ دل سے کہہ رہے ہوتے ہیں، سچی نیت سے کہہ رہے ہوتے ہیں، لیکن بعض دفعہ کوئی سچویشنز ایسی آ جاتی ہیں، کوئی مشکل کام آ گیا، کوئی بہت زیادہ کوئی ایسی چیز تھی جس کو آپ خواہش کرنا چاہ رہے تھے، یا لیٹ سپوز آپ کے پاس ٹائم کنسٹرینٹ ہے، آپ یعنی بہت سرٹن ٹائم کے اندر آپ کو کچھ کرنا ہے اور آپ ادھر بھاگ رہے ہیں، آپ کے ذہن میں یہ تھا میں فلاں کے پاس جاؤں گا وہ میری ہیلپ کر دے گا، فلاں کے پاس جاؤں گا وہ میرا کام کر دے گا، ٹھیک ہے، آپ جاتے ہیں، آپ کو مایوسی ہوتی ہے، آپ میسیجز کرتے ہیں، آپ بات کرتے ہیں، بٹ وہ آگے آتی نہیں آپ کی ہیلپ کے لیے، ٹھیک ہے نا۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ انسان کو اپنے اسباب نہیں اختیار کرنے، ضرور اختیار کرنے، ٹھیک ہے، لیکن ہوتا یہ کہ بعض دفعہ کو ہر طرف سے مایوسی ہو رہی ہوتی ہے، انسان اس وقت اتنا ٹوٹ جاتا ہے کہ بہت زیادہ مایوس ہو جاتا ہے کہ میں کیا کروں۔ تو ایسے میں نا جو ایمان والے ہوتے ہیں ان کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف کھینچ رہے ہوتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ سب سے مایوس ہو کر اپنا توکل اللہ پہ کریں اور بس اللہ کے سامنے گڑ گڑا کے مانگے کہ یا اللہ تو قادر و مطلق ہے، تیری ذات ہے سب کرنے والی، اور تجھے میں اپنا ولی اپنا وکیل بناتا ہوں، بس تو یہ کام میرا کرا، ٹھیک ہے؟ اور پھر ایسا ہوتا ہے، پھر اللہ کی مدد بھی ضرور آتی ہے۔ تو سم ٹائمز اگر ایسی سچویشن ہونا تو اس میں پریشان نہیں ہونا، اس میں یہ سوچیں کہ بس اللہ تعالیٰ جو ہے نا میری نظر، میرا توکل، میرا ایمان اس کو خالص کر رہے ہیں، کیونکہ ہم سب کے ساتھ یہ کمزوری ہے کہ ہم ایمان کا دعویٰ رکھتے ہوئے بھی بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم مادی اسباب پر، مادی وسائل پر بھروسہ زیادہ کرنے لگ جاتے ہیں، یا لوگوں پر بھروسہ زیادہ کرنے لگ جاتے ہیں، یا ان کی طرف دیکھنے زیادہ لگ جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ، ان کی ایک لیکچر میں سن رہی تھی کہ آپ نے ان کے کوئی ٹیچر تھے جنہوں نے ان کو یہ سمجھایا تھا کہ آپ کسی کو مدد کا کہہ سکتے ہیں، اس میں کوئی برائی نہیں ہے، انسان اللہ تعالیٰ نے اسی لیے بنایا ہے کہ آپ ان سے مدد لیں۔ ایک دفعہ آپ نے کہہ دیا ٹھیک ہے، دوسری دفعہ ایک ریمائنڈر دے دیں، دوبارہ سے ان کو کہہ دیں، لیکن پھر تیسری دفعہ بھی جب آپ بار بار اس پہ جاتے ہیں نا تو وہ تو یہ کہہ رہے تھے کہ یہ بھی ایک طرح کے شرک کے زمرے میں آ جاتا ہے کہ بار بار آپ بندے کو کہی جا رہے ہیں اور فرسٹریٹ ہو رہے ہیں کہ یہ میرا کام نہیں کرا، میرا کام نہیں کرا۔ آپ نے ایک دفعہ کیا، دو دفعہ کیا، چلے ایک دفعہ اور ریمائنڈر دے دیا، بس اس کے بعد اللہ سے کہیں کہ بس اللہ تعالیٰ آپ نے کرانا ہے،
تو یہ جو میں بات کر رہی ہوں نا کہ سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے، کیونکہ ایمان کی بات آئی نا، ہم بڑے آرام سے پڑھ کے گزر جاتے ہیں ان الذین آمنوا، ہاں جی ہم بھی ایمان والے ہیں، لیکن ہمیں اپنے ایمان کو چیک کرنے کی بھی ضرورت ہے نا۔ اور اس طرح کے ایکسپیرینسز ہم سب کے ساتھ کبھی ماضی میں ہوئے ہوں گے، کبھی حال میں ہوتے رہتے ہیں سب کے ساتھ، کہ بعض دفعہ آپ کے ایمان کا ٹیسٹ ہو جاتا ہے، یا آپ یہ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ ساری طرف سے آپ کو مایوس اس لیے کرتے ہیں کہ اپنے آپ سے جوڑنا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسے ٹائم پہ پریشان ہونے کی بجائے نا تھوڑا سا رک کے سوچیں کہ یہ ہر طرف سے مجھے جو مایوسی ہو رہی ہے، مجھے کیا لیسن دیا جا رہا ہے۔ جو مومن ہوتا ہے نا، اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی زندگی میں جو بھی واقعات ہو رہے ہوتے ہیں نا، ان کو ایک بصیرت کے ساتھ دیکھتا ہے، یعنی ایسی آنکھیں بند کر کے نہیں گزر جاتا۔ کیونکہ جب ایسا معاملہ ہو نا، جب آپ بہت زیادہ ٹرسٹ کر رہے ہو لوگوں پہ یا اپنے مادی وسائل پہ بہت بھروسہ کر رہے ہو، اور پھر وہ ناکام ہو رہا ہو، تو انسان پھر بہت زیادہ فرسٹریٹ ہوتا ہے، ٹوٹتا ہے، غصہ کرتا ہے، لوگوں سے ناراض ہوگا۔ لیکن ایک دوسری طرف طریقہ یہ کہ آپ یہ سمجھیں کہ میرے ایمان کو خالص کرنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے ساتھ جو ہے نا یہ معاملہ کر رہے ہیں، اور بلکہ آپ کے اپنے ساتھ ہو یا کسی اور کے ساتھ، کوئی آپ کا کوئی قریبی رشتہ دار ہے، تو آپ ان کو بھی یہ سمجھائیں کہ مایوس یا فرسٹریٹ ہونے کی بجائے نا بس آپ صرف اللہ سے مانگیں۔ اور اگر آپ کو کوئی چیز انتہائی ناممکن بھی لگ رہی ہے نا کہ فلاں نے مجھے مایوس کر دیا، یہ وہی کرا سکتا تھا، یہ اس نے مجھے بڑی ہوپس دی ہوئی تھی، اب اس نے مجھے ڈچ کر دیا، اب میرا یہ کام تو ہو ہی نہیں سکتا، ٹائم بھی تھوڑا ہے، میرے پاس تو وسائل بھی نہیں ہے، ایسے ہی وقت پر جائیں اللہ کے سامنے، جھکیں، گڑ گڑائیں، سجدہ کریں، نوافل پڑھیں، صدقہ کریں، جو بھی کریں، اور اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ اللہ تعالیٰ، یا اللہ تو قادر ہے، تو قدیر ہے، تو ہر کام کر سکتا ہے۔ مطلب اللہ تعالیٰ نے تو ایک کن کہنا نا، اللہ تعالیٰ ایک کن کہیں گے اور وہ کام ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو بعض دفعہ ہوتا یہ کہ اللہ تعالیٰ یہ سمجھانے کے لیے کہ کرنے والی ذات میری ہے، تم کیوں اتنا زیادہ لوگوں کے اوپر ٹرسٹ کر رہے ہو، کیوں اتنا زیادہ لوگوں کے اوپر تمہاری نظریں لگیں، تو اس ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے اور ایمان کو خالص کرنے کے لیے بھی اس طرح کی آپ کہہ لیں کہ ٹرائلز سے اللہ تعالیٰ گزارتے ہیں، یا وہ آزماتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ کتنا خالص ہے یا کتنا سچا ہے اپنے ایمان میں۔ دیکھیں ہم سب عبادت کر رہے ہوتے ہیں، ہم سب نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہم سب ذکر اذکار کر رہے ہوتے ہیں، اور ایک لحاظ سے سب ایک اچھے مسلمان ہیں، لیکن جب ایسی کوئی سچویشن آتی ہے نا، کوئی مشکل والی، کوئی پرابلم والی، تو ایسے میں پھر اللہ تعالیٰ ایمان کو نا خالص کرتے ہیں اور انسان کو یہ بتاتے ہیں، یہ سمجھاتے ہیں کہ تمہاری نظر جو ہے وہ میرے سے ہٹ کے دوسرے لوگوں پر زیادہ ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ تو ایمان باللہ جو ہے وہ کوئی اتنی چھوٹی سی چیز نہیں ہے جس کو ہم سب یہ کہہ لیں کہ ہاں ہم سب تو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن اگر آپ اس کی تھوڑی ڈیپس میں جا کے دیکھیں، اب یہ اس طریقے سے میں صرف اس وجہ سے بتاتی ہوں کہ ہمیں اپنے انالیسس کرنے کی ضرورت ہے نا، کہ جب ایسا کوئی معاملہ ہوتا ہے تو پھر میرا ایمان باللہ کس طرح کا ہوتا ہے، یا اگر ایسا کوئی معاملہ ہوتا ہے تو میں اس کو اس طریقے سے لیتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے ایمان کو خالص کرنا چاہ رہے ہوں، یا میں فرسٹریٹ ہو کے غصہ کرنے لگ جاتی ہوں، یا میں رونا دھونا یا جزا فضا کرنا شروع کر دیتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ تو میرے کوئی کام ہی نہیں کرتے، میں تو بڑا نیک ہوں، میں تو یہ بھی کرتی ہوں وہ بھی کرتی ہوں، اور اللہ تعالیٰ تو میری مدد نہیں کر رہے۔ ایسا ہو جاتا ہے، انسان ہے نا، شیطان بھی سب کے ساتھ ہے، اور انسان وخلق الانسان ضعیفا، انسان تو پیدا ہی کمزور کیا گیا، ٹھیک ہے نا۔ تو ایمان باللہ کی تفصیل اتنی ہے۔ بہرحال اس کے علاوہ پھر ایمان کے باقی اجزاء بھی آ جاتے ہیں، رسولوں پر ایمان ہے، سب رسولوں پر ایمان ہے، سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے تھے، سب کا ایک ہی مقصد تھا، سب کا ایک ہی پیغام تھا، کسی کا انکار نہیں کر سکتے، کسی ایک کی عزت کو بڑھا کے دوسری کو کم نہیں کر سکتے۔ ایمان والا ہونے کی حیثیت سے ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم سب انبیاء کی تکریم بھی کریں، عزت بھی کریں، ان پر ایمان بھی لائیں۔ پھر اسی طرح تمام کتابوں پر ایمان۔ اب قرآن میں تو ہمیں صرف انہی کتابوں کا ذکر ملتا ہے 4 کا، لیکن اور بھی بے تحاشا انبیاء پیغمبر اللہ تعالیٰ نے پتہ نہیں کہاں کہاں بھیجے، کہاں کہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے صحائف اور کتب آئی ہوں گی جن کا ذکر ہمیں نہیں ملتا۔ تو لیکن ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیشہ اپنے بندوں کی ہدایت کا سامان کیا جاتا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر یہ کہ ایمان میں پھر ظاہر تقدیر پر ایمان بھی آ جاتا ہے کہ جو کچھ ہوتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مرضی سے ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے اذن سے ہوتا ہے، اس کی طرف سے ہوتا ہے، چاہے میرے لیے کوئی خیر کا حکم آ گیا اللہ کا، کوئی
نعمت مل گئی، کوئی فضل ہو گیا تو بھی، اور اگر کوئی آزمائش آ گئی، کوئی کمی ہو گئی تو بھی جس کو میں اپنے لیے شر سمجھ رہا ہوں، تو بھی وہ فیصلہ اللہ ہی کی طرف سے، ٹھیک ہے نا. تو تقدیر پر بھی جب انسان کا ایمان پختہ ہوتا ہے نا، تو انسان بہت سے خوف سے آزاد ہو جاتا ہے. جو ہوتا ہے نا فلاں میرے ساتھ یہ نہ کر دے، فلاں مجھے اس طرح کا نقصان نہ دے دے، اس پہ بھی یہ سوچیں کہ اگر آپ نے اپنا معاملہ ٹھیک رکھا ہوا ہے، اللہ کو یاد رکھتے ہیں، اپنے ذکر اذکار کرتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کی حفاظت اور اللہ تعالیٰ کی اپنی ذمہ داری ہوتی ہے آپ کو حفاظت میں رکھنا. ٹھیک ہے. پھر فرشتوں پر ایمان اور یہ سارے جو اجزاء، ان کے ساتھ ہی ایمان جو ہے وہ مکمل ہوتا ہے. فرشتوں پر ایمان کے اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، ہمیں اس کا پتہ ہونا چاہیے، اور یہ کہ لیکن ہیں وہ بھی اللہ کے عبد ہیں، غلام ہیں، اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کی اسی طرح سے بندگی کر لاتے ہیں جس طریقے کے انسان بھی کرتا ہے. مطلب عاجز مخلوق ہے اللہ کی، کیونکہ جس طرح ان لوگوں کا یہ معاملہ تھا نا قریش مکہ کا، کہ یہ تو مکہ کے کافر اور مشرک جتنے تھے تو اللہ کی بیٹیاں معاذ اللہ سمجھتے تھے ان کو. تو یہ ایمان جو ہے اس کے خالص ہونے کے اوپر بھی تھوڑی جو ہے نا انسان کو محنت کرنی چاہیے، یا اپنے آپ کو چیک کرتے رہنا چاہیے. پھر عامل الصالحات، نیک اعمال کرنے والے. نیک اعمال کون سے؟ نیک اعمال وہ ہوتے ہیں، یا عمل صالح وہ ہوتا ہے جس کے پیچھے نیت بھی خالص ہوگی، یعنی جو خالص اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کیا جانے والا عمل ہوگا، جس کے پیچھے کوئی نفس پرستی نہیں ہوگی، جس کے پیچھے کوئی کوئی اپنا ذاتی فائدہ یا اپنی ذاتی خوشی جو ہے وہ نہیں ہوگی. کہ کوئی ہوتا ہے نا کہ جس طرح میرے نفس کو یہ خوشی مل جائے یا مجھے یہ تسکین مل جائے. ہاں ویسے دل کو سکون ملنا، جیسے آپ کو ایک چیریٹی کرتے ہیں تو آپ کو اندر ایک اچھا احساس ہوتا ہے، وہ اور چیز ہے. لیکن یہ جو ہے نا کہ فلاں کی مدد کروں اور فلاں کو پتہ چل جائے تاکہ میری جو ہے اندر ایک خوشی اتر آئے کہ لوگوں کو پتہ چل گیا کہ میں نے بڑی نیکی کی. یعنی جو ریاکاری کے ساتھ کیے ہوئے اعمال ہوتے ہیں نا، چاہے وہ چیریٹی کیے ہوئے ہوں، چاہے وہ کسی کی مدد کرنے والے ہوں، یعنی بظاہر دیکھنے میں نیک ہی اعمال ہوں گے، لیکن اگر ان کے پیچھے نیت خالص نہیں تھی تو بیج ہی غلط ڈلا نا، تو پھر وہ عمل صالح کی کیٹیگری میں وہ نہیں آتے. اور پھر اس میں یہ بھی ہے کہ مسنون اعمال جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے ثابت ہیں، خود ساختہ کیے ہوئے نیک اعمال نہیں، جس طرح ہمارے یہاں بہت سی بدعات ہیں بالعموم. جیسے کوئی کسی گھر میں کوئی فوت ہو گیا ہے تو وہاں پہ عجیب عجیب قسم کی رسومات ہو جاتی ہیں، یا ویسے بھی دیگر آپ کو پتہ ہی ہے ہمارے یہاں اتنے قرآن پڑھا لو، ایسے کر لو، فلاں قسم کا ختم کرا لو. تو یہ ساری چیزیں، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سالگرہ منانا اور اس کو پھر عید کا درجہ دینا، یہ بھی ہمارے ہاں بہت زیادہ ایک رواج پا چکا ہے. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں 2 عیدوں کا ہی بتایا تھا، تیسری تو کسی عید کا ذکر نہیں ملتا. تو ہم نے یہ عید میلاد النبی کی ٹرم کہاں سے نکالی؟ کیا معاذ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں کمی رہ گئی تھی؟ انہوں نے تو خود کبھی نہیں ایسا کوئی دن سیلیبریٹ کیا، نہ کبھی صحابہ کرام سے ہمیں کوئی ایسی پریکٹس ملتی، اور ہم اتنے شوق سے عید سمجھ کے اس کو منا رہے. تو یہ ساری بدعات ہیں دین میں، نئی ایجاد کردہ چیزیں. تو اب بے شک لوگ اس کو ثواب سمجھ کے کر رہے ہیں، لیکن وہ اعمال صالحہ میں نہیں آتے. تو عمل صالح کی جو ڈیفینیشن ہے نا، اس کو ضرور سامنے رکھا کریں. عمل تو اچھا ہی ہو لیکن اس کے ساتھ نیت خالص ہو، اللہ کو خوش کرنے کی، آخرت میں اس کا اجر لینے کی. جب نیت خالص ہوتی نا، تو دنیا میں اگر آپ کو اس کا اچھا ریٹرن نہ بھی ملے، فرض کریں آپ نے کسی کی مدد کی، کسی کو کچھ دیا، اس کا اچھا ریٹرن اس کے اچھے رویے کے طور پہ آپ کے سامنے نہیں بھی آیا تو کوئی بات نہیں، اللہ پہ چھوڑ دیں. اگر نیت خالص ہوگی تو انسان کہے گا میں نے اللہ کے لیے اور آخرت میں اجر کے لیے کیا تھا، تو پھر اس میں جو ہے وہ انسان اس طرح فرسٹریٹ بھی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. تو یعنی تھوڑا ہورائزن بھی اپنا براڈ کرنے کی ضرورت ہے نا، کہ اپنی نظر جو ہے وہ آخرت پر رکھیں. دنیا تو ویسے ہی عارضی ہے نا، تو ہم کیوں یہ سوچیں کوئی نیک کام کرتے ہوئے کہ ہم فلاں کو خوش کر لیں، یا فلاں میرے سے امپریس ہو جائے، یا فلاں جو ہے وہ مجھے اس کے اوپر میری کوئی بڑائی، کوئی دھاک بیٹھ جائے، کوئی بڑا اچھا امپریشن پڑ جائے، یا لوگ جو ہے وہ میری واہ واہ کریں. میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بھی ایک وہ حدیث پڑھ کے سنائی تھی نا، کہ
جس طرح کسی عالم کو لایا جائے گا، کسی شہید کو لایا جائے گا، کسی بہت زیادہ سخی کو لایا جائے گا، ہر ایک سے فردن فردن پوچھا جائے گا، اور جب وہ کہیں گے کہ یا اللہ تیرے لیے میں نے علم حاصل کیا، تیرے لیے میں نے لوگوں تک پہنچایا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کہا جائے گا کہ تم جھوٹ بولتے، تم نے میرے لیے نہیں تھا لوگوں کو علم دیا، یا میرے لیے علم حاصل نہیں کیا تھا، اس لیے کیا تھا کہ تمہاری واہ واہ ہو، لوگ تمہیں بڑا سمجھے، اور وہ تمہیں سمجھ لیا گیا، اس کا ریٹرن تمہیں دنیا میں مل گیا، اب آخرت میں تمہارا کوئی حصہ نہیں، پھر ان کو جہنم میں پھینکا جائے گا۔ اسی طرح سخی کو بھی یہی بولا جائے گا، شہید کو بھی، کہ تم تو اپنی بہادری کی دھاگ بٹھانا چاہتے تھے۔ تو یہ بات ہے نا کہ نیت کیا تھی اعمال کرنے کی، تبھی وہ عمل صالح ہوگا۔ ایسے پڑھ لینا تو بہت آسان ہے انسان کے کہ ہاں ٹھیک ہے میں تو ایمان والا بھی ہوں، اور میں تو بہت سے اعمال صالح کرتا ہوں، میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں، میں تو قرآن بھی پڑھتا ہوں، میں تو چیریٹی بھی کرتا ہوں، میں تو قرآن کا علم بھی حاصل کر رہا ہوں۔ اسی لیے میں آپ کو ہر دفعہ یہ سمجھاتی ہوں کہ اپنے قرآن کے علم حاصل کرنے کی نیت کو بھی ضرور پرکھا کریں، ضرور جانا کریں، اور بالخصوص جب آپ کوئی بات سمجھ کے دین کی یا قرآن کی آپ آگے کسی کو پہنچاتے ہیں نا، ضرور پہنچائیں۔ یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے نا، بلغوا عنی ولو آیا، میرے سے سن کے آگے پہنچا دو خواہ ایک بھی آیت ہو۔ لیکن اس وقت وہ بات کرنے سے پہلے نا تھوڑی دیر ایک دفعہ رک کے اپنی نیت کو ضرور پرکھ لیا کریں کہ کہیں میری نیت ایسی تو نہیں ہے کہ میں ذرا اس وقت اس کو ایک جواب دے دوں زبردست سا، اور اس کو میں یہ بتا دوں کہ دیکھو میرا تو بڑا قرآن کا نالج ہے، اور میرا تو بڑا علم ہے، اور میری واہ واہ ہو رہی ہے آگے سے مجھے کہ اچھا تمہیں تو بڑا پتہ ہے۔ اگر تو نیت یہ ہے نا تو وہیں پہ اپنی زبان کو روک لیں، پہلے اپنی نیت کو خالص کریں، کیونکہ ایسا پہنچایا ہوا علم الٹا وبال بن جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو نیت کا اخلاص جو ہے وہ تو اس دین کے علم کے حصول کے لیے بھی بہت ضروری ہے، کہ اگر آپ یہ سمجھ کے پڑھیں کہ اچھا میں آج یہ میں پڑھ لیتا ہوں ذرا لوگوں کو پھر میں بتاؤں جا کے کہ بھئی تم لوگ تو کچھ نہیں کر رہے اور میں نے تو بڑا علم حاصل کر لیا، یا اگر آپ دین کے کسی حکم پر عمل کر رہے ہیں اور وہ عمل کرنے کے بعد آپ نے خود کو دوسروں سے بڑا سمجھنا شروع کر دیا۔ میں عموماً مثال چونکہ ہماری کلاس خواتین کی ہے تو میں اسی لحاظ سے دیتی ہوں کہ جب ہم اپنے پہننے اوڑھنے لباس کو اگر اللہ کے حکم کے مطابق کرتے ہیں نا، زیادہ لباس میں بہتری لے آتے ہیں، یا ہم اپنے حجاب وغیرہ اس کی پابندی زیادہ کرنا شروع کر دیں، تو بالعموم لیڈیز کا یہ معاملہ ہوتا ہے کہ وہ پھر نہ کرنے والوں کو اپنے سے بہت کمتر سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ دے لک ڈاؤن اپون دوز لیڈیز جو نہیں کر رہی ہوتی ہیں، اور وہ اپنے آپ کے نا اندر سے ایک بڑائی آ جاتی ہے کہ واہ میں تو بہت بہتر ہوں ان سے۔ ٹھیک ہے نا، وہیں پہ رک کے سوچ لیں کہ میرا یہ عمل جو ہے یہ کیا اللہ کے لیے ہے یا لوگوں کو دکھانے کے لیے یا اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر کرنے کے لیے۔ تو ایمان میں گڑبڑ ہوگی نا، نیت میں گڑبڑ ہوگی تو عمل بھی جو ہے اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے نا، تو کوئی بھی ایسا عمل جو بھلے نیک ہو لیکن وہ انسان کو تکبر میں مبتلا کر دے، اس عمل کا تو کوئی فائدہ نہیں، وہ تو الٹا نقصان دہ ہے۔ بعض لوگ عبادات میں آگے جاتے ہیں تو شیطان اس طریقے سے ان کو ورغلاتا ہے کہ وہ اپنی عبادات پہ اتنا فخر و تکبر کرنے لگ جاتے ہیں اور دوسروں کو کمتر سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ میں تو بڑا نمازی ہوں اور یہ تو فلاں ایسا ہے یا ویسا ہے۔ بعض دفعہ آپ اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے قریبی رشتہ داروں کو نہ کرتا دیکھ کے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو میرے سے بڑے کمتر ہو گیا، میں تو ان سے بڑا آگے چلا گیا ہوں۔ یہیں پہ جو ہے نا بہت خطرناک معاملہ ہو جاتا ہے۔ خواہ آپ کو اپنے علم کا تکبر ہو گیا ہے وہ بھی بہت خطرناک ہے، خواہ آپ کو اپنے عمل کا تکبر ہو گیا ہے وہ بھی بہت خطرناک ہے، آپ کو اپنی عبادت کا تکبر ہو گیا ہے انتہائی خطرناک ہے، کہ لوگوں کو بتاتے پھرے کہ جی میں تو تہجد بھی پڑھتا ہوں، یا میں نے تو یہ عبادت کا طریقہ نکالا اور میں تو ایسی لمبی لمبی دعائیں کرتا ہوں، یا کسی کو پاس گزرتا دیکھ کے آپ نے اپنی دعاؤں کو بڑا ہی جھوم جھوم کے کرنا شروع کر دیا اور اونچی آواز میں اور گڑ گڑا کے، تو یہ تو شرک میں ہو گیا نا، اللہ کے لیے تو کیا ہی نہیں، بیچ میں دوسرے کو شامل کر لیا، نیت ہی خراب ہوگی۔ نیت تو یہ ہوگی کہ اس بندے کو امپریس کر لوں، دیکھو میں تو بڑی لمبے، یا اگر آپ نے سجدہ کرتے ہوئے لمبا سجدہ صرف اس وجہ سے کر لیا کہ اب فلاں مجھے دیکھ رہا ہے، یا میری نماز جو ہے وہ دوسرے کو دکھانے کے لیے بڑی اچھی ہو جائے، وہیں پہ معاملہ گڑبڑ ہو گیا۔ تو نیت اتنا میٹر کرتی ہے نا انسان کے عمل کے لیے، ہم اس کو اہمیت ہی نہیں دیتے ہیں کہ ہم جو اعمال صالحہ کر رہے ہیں اپنے آپ پہ یہ سوچتے ہوئے کیا واقعی وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول ہیں یا نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اپنے ایمان کو بھی چیک کرنے کی ضرورت ہے، اپنے اعمال کو بھی چیک کرنے کی ضرورت ہے، اور اپنے اعمال جن نیتوں کے ساتھ ہم نے کیا ہے نا ان کو تو چیک کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور ان کو پیور
پیوریفائی کرنے کی ضرورت ہے. نیت جتنی پیور ہوگی، دل جتنا پیور ہوگا، اتنا ہی جو ہے وہ انسان کا عمل پھر اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول ہوگا. وہ اخبتو، تیسری جو یہاں پہ چیز بتائی گئی ہے کہ وہ عاجزی اختیار کرتے. اخبات میں نے آپ کو بتایا نا، عاجزی، تواضع، جھک جانا، سبمیشن کر دینا اپنی کمپلیٹ. یہ خواب آتا جو ہے نا، بیسیکلی یہ آتا ہے، یہ جو کوئی نرم زمین یا نشیبی گہری زمین جو ہے نا، ایک دم نرم زمین کے اوپر پاؤں پڑے تو ایک دم ایسے اندر دھنس جاتا نا، یا آپ سیدھا چلتے چلتے ایک گڑھا آ جائے تو اس میں انسان ایسے گر جاتا ہے. لائک ایک تو یہ نا کہ آپ ایسے سلوپ سے اترے آرام 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 سے، یا آپ سیڑھیاں اترے اسٹیپ بائی اسٹیپ، لیکن ایک ہوتا ہے سیدھا چلتے چلتے ایک دم ایسے. تو یہ ہوتا ہے اخبات. قبیط القلب کہتے ہیں جو بہت زیادہ، جس کا آپ کہہ لیں گے جس کا دل بہت ٹوٹا ہوا ہو نا، اور پھر وہ بہت زیادہ جھکا ہوا ہو. تو اخبتو سے مراد ہے وہ لوگ اللہ کے سامنے عاجزی کرنے والے. مخبتین کہتے ہیں جو اپنا آپ پوری طرح سے اللہ کو سبمٹ کر دیتے ہیں. یعنی جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات سنی، پھر نو ifs and buts، پھر نو دس اینڈ دین، اور پھر نو یہ کہ ابھی نہیں تو تب نہیں، تو پہلے میں یہ کر لوں تو پہلے وہ کر لوں. نہیں، ایسا نہیں ہوتا. فوری جھک جاتے ہیں، فوری گر جاتے ہیں. کوئی تکبر نہیں ہوتا خود میں، کوئی خود پسندی نہیں، کوئی اپنی ذہانت اور اپنی عقل اور اپنی طریقے اور اپنی پسند ناپسند، اس کی اہمیت نہیں ہوتی مخبتین کے آگے. کہ جیسا ہوتا ہے نا کہ پتا تو چل گیا کہ یہ حکم ہے اللہ کا، لیکن اب اچھا نہیں میں یہ کیسے کروں، یہ نہیں میں کر سکتا، اس کے لیے تو پھر مجھے وہ کرنا پڑے گا، اس کے لیے تو پھر اچھا ابھی میں دیکھتا ہوں. یا اپنے آپ کو یہ کہہ کے تسلی دے دینا، اچھا اللہ تعالیٰ چاہے گا تو پھر میں کر لوں گا نا، ابھی اللہ نہیں چاہ رہا کہ میں یہ کام کروں اس لیے میں اس طرف نہیں آ رہی. یہ بھی ایک عموماً لوگوں کا معاملہ ہو جاتا ہے نا. تو یہ بھی ایک طرح کا دھوکہ ہی ہے کہ انسان یہ کہے کہ اللہ نہیں چاہ رہا. اللہ سبحانہ تعالیٰ تو سب کے لیے یہ چاہتے ہیں کہ سب نیک کام کریں، سب ہدایت کے راستے پر آئیں، لیکن ظاہر عمل تو انسان کا اپنا ہوگا نا. فرسٹ سٹیپ تو اس کو خود لینا پڑے گا. سٹیپ لیں گے تو اللہ کی مدد آتی جائے گی. ٹھیک ہے. اور پھر مخبتین کون ہوتے ہیں؟ جو اللہ کی بات سن کے کوئی ایروگنس نہیں دکھاتے، کوئی تکبر نہیں دکھاتے، جن میں کوئی ایسا معاملہ نہیں ہوتا کہ اچھا اتنے تو میں کر لوں گا لیکن یہ والا کام جو ہے وہ نہیں کر سکتے. کیونکہ دیکھیں عاجزی جو ہوتی ہے نا، وہ جس انسان میں ہوتی ہے نا، وہ پھر اپنے نفس کو مارتا ہے، چاہے اس کا اپنا آپ اس کو توڑنا پڑے، اپنی انا کو، اپنی خواہشات کو، اپنی پسند ناپسند کو چھوڑنا پڑے. وہ پھر یہ نہیں کہتا کہ اچھا میں کیسا لگوں گا، لوگ کیا کہیں گے، فلاں تو نہیں ناراض ہو جائے گا. یہ جو باتیں ہیں نا، لوگ کیا کہیں گے، میری اہمیت کم ہو جائے گی، میرا سارا سٹیٹس ختم ہو جائے گا، میرا امپریشن بڑا مختلف ہو جائے گا، یہ اخبتوں کے خلاف ہے. صحابہ کرام کی زندگیاں اگر ہم دیکھیں نا، تو وہ تو ان کی تو مطلب ساری زندگیاں ان مثالوں سے بھری پڑی ہیں. سمیعنا و اطعنا، ادھر بات آئی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم سنا، فوراً ہی اس کے اوپر جھک گئے. یہ نہیں کہ اچھا ابھی نہیں تو تب، پتہ نہیں پہلے میں اس کے بارے میں یہ دیکھ لوں، پتہ نہیں یہ صحیح ہے کہ نہیں، ہائے میرا نقصان ہو جائے گا، دنیا چلی جائے گی، دنیا چھوڑنی پڑے گی. نہیں، فوری جھک جاتے تھے، فوری عاجزی اختیار کرتے تھے. اور یہ معاملہ تبھی ہوتا ہے جس کے دل میں اللہ کی کبریائی ہو، جن کے دل میں اللہ کا خوف اور تقویٰ ہو نا. یعنی جس کو یہ پتا ہوگا نا کہ میرا رب جو ہے وہی سب سے بڑی ذات ہے، یعنی اللہ کی بڑائی، اللہ کا قادر و مطلق ہونا جس کو پتا ہوگا، اور جس کے دل میں پھر اللہ کا تقویٰ یعنی اللہ کی ناراضگی سے بچنے کا بھی ایک احساس ہوگا، اور جس کو اللہ سے محبت ہوگی. اللہ سے محبت ہوگی تو اس کی ناراضگی سے ڈریں گے نا، خوف بھی اور امید بھی، دونوں ہی چیزیں جو ہے وہ ایمان کا لازمی حصہ ہے نا. یعنی امید بھی ہوتی ہے، خوف بھی ہوتا ہے، محبت بھی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کا خوف اور ڈر بھی ہوتا ہے. تو آپ دیکھیں نا، دنیا میں بھی جس سے محبت ہوتی ہے آپ اس کی ناراضگی سے ڈرتے ہیں نا. تو یہی معاملہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بھی اگر محبت ہوگی، لیکن اس کے لیے ضروری ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی اہمیت تو پتہ ہو انسان کو اپنی زندگی میں. اللہ تعالیٰ کا کوئی
یعنی اللہ تعالیٰ کی کبریائی اور اس کی پکڑ اور اس کی قادر و مطلق ہونے کا کوئی احساس تو ہو انسان کو، یا اس کو یہ تو پتا ہو نا کہ میری زندگی میں ہر معاملہ اور ہر فیصلہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا ہوتا ہے، میرا اپنا نہیں ہوتا۔ تو جو یہ سمجھتا ہے کہ میں یہ میری آئیڈیاز اور میرا علم بڑا ہے اور میں بڑا فلاں عمل کرتا ہوں یا میں بڑا محنتی ہوں تو میں نے یہ کر لیا، میری کامیابی میری وجہ سے، وہ تو اس میں مخبتین میں نہیں آتے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ ایسے لوگ کامیابیوں کا سہرا بھی اپنے ساتھ جوڑتے ہیں اور کچھ اگر مل جاتا ہے تو اس کو بھی اپنا ہی عمل سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا، جو میں والے ہوتے ہیں، وہ چونکہ عاجز نہیں ہوتے نا تو وہ ماننے کی طرف فوری آتے نہیں ہیں، کیونکہ ان کو اپنی عقل پہ بہت گمان ہوتا ہے نا کہ ہم تو بڑے زبردست، بڑے عاقل اور بڑے دانش مند ہیں اور مجھے تو بڑا دنیا کا پتہ ہے، میرے پاس تو بڑا علم ہے۔ تو وہ پھر چونکہ جھکتے نہیں ہیں تو اس لیے مانتے نہیں ہیں۔ تو جو ایمان کی طرف جاتے ہیں نا، وہ وہی ہوتے ہیں جن کے اندر عاجزی ہوتی ہے۔ تو اپنے اندر سے نا ہر طرح کا تکبر ختم کر کے عاجزی لانے کی ضرورت ہے، تب انسان جو ہے یہ کیٹیگری میں آتا ہے۔ ورنہ اکڑتا رہے، خود پہ نظر کرتا رہے، تو ایسا شخص تو پھر ظاہر ہے وہ اللہ کی بات کے آگے بھی نہیں جھکے گا نا، وہ یہ کہے گا میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی بات صحیح ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بڑے آرام سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کا انکار کر دیتے ہیں، یا قرآن کی بات آپ ان کو بتاؤ تو اس کو ناقابل عمل سمجھتے ہیں کہ یہ تو کوئی ایسی آج کل کے دور میں یہ تو بے وقوفی ہوگی اگر اس دور میں یہ کیا جائے، سب کر رہے ہیں تو ہمیں بھی ایسا ہی کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ مخبتین کی صفات نہیں ہے۔ تو ذرا ہمیں اپنے آپ کو یہ بھی چیک کرنا ہے نا۔ اب اس میں اگر آپ دیکھیں نا تو یہ مختلف مراحل بھی ہیں کہ ایمان خالص ہوا، پھر اس خالص ایمان کے ساتھ انسان نے عمل کیا، اعمال صالحہ کیے، اور ساتھ ساتھ جو ہے انسان میں عاجزی پھر اور زیادہ آتی جاتی ہے نا۔ جب ایمان مضبوط ہوتا ہے تو عاجزی بھی انسان میں اور زیادہ آتی ہے، پھر ساتھ ساتھ انسان نیک اعمال کرتا جاتا ہے تو اور آگے عاجزی میں بڑھتا جاتا ہے۔ لیکن جو اپنے ایمان، اپنے اعمال پر فخر کرنا شروع کر دیتا ہے، وہ پھر اس کیٹیگری میں نہیں آتا، اور وہ پھر جھکتا بھی نہیں ہے، وہ پھر مانتا بھی نہیں ہے۔ تو ایک مومن سے تو یہی مقصود ہے نا، مسلم کا مطلب ہی یہی ہے جو اپنی ول کو کمپلیٹ سبمٹ کر دے اللہ کے سامنے۔ پھر کوئی میری عقل اور میری پسند ناپسند یا میری بات یا میں نے یہ سوچا یا میں نے یہ کرنا ہے یا میرے آئیڈیاز، ایسی کوئی بات نہیں رہتی۔ کچھ بھی مل جائے انسان اللہ کے سامنے ہی جھکتا ہے، سجدہ شکر ادا کرتا ہے کہ ملا ہے تو اللہ کی طرف سے ملا ہے، نہیں ملا تو اسی کے آگے جھکنا ہے، اسی سے گڑ گڑا کے مانگنا ہے، اور اپنے آپ کو کچھ بھی نہیں سمجھنا۔ تو جن میں عاجزی ہوتی ہے وہ فوری اطاعت کی طرف جاتے ہیں، لیکن جن میں عاجزی نہیں ہوتی وہ پھر اکڑتے ہیں، وہ اطاعت سے دور رہتے ہیں۔ تو بس ہم اپنے آپ کو چیک کر لیں کہ ہمارے اندر کن کی صفات ہے، مخبتین والی صفات ہمارے اندر ہے کہ نہیں ہے۔ کیونکہ جو خود کو معتبر سمجھتے ہیں، خود کو بڑا سمجھتے ہیں نا، وہ اللہ تعالیٰ کی بات کو نیچے کر دیتے ہیں اور اپنی عقل اور دانش سے کہی ہوئی بات کو اوپر کر دیتے ہیں۔ بالعمومی معاملہ ہوتا ہے نا کہ لوگ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، نہیں یہ تو قابل عمل نہیں ہے، یہ نہیں ہو سکتا، اس سے تو یہ نقصان ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو معاذ اللہ احکامات دیے ہیں وہ قابل عمل نہیں ہے، اور میں جو کہہ رہا ہوں وہ بات زیادہ صحیح ہے۔ کرتے ہیں نا لوگ قرآن مجید کے احکامات پہ یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حدود نافذ کی گئی ہیں ان کے اوپر اعتراضات کرتے ہیں۔ تو یہ مخبتین کی صفات تو نہیں ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الی ربہم، جو عاجزی اختیار کرتے ہیں اپنے رب کی طرف، جھکتے ہیں تو رب کی طرف، اپنی ول سبمٹ کرتے ہیں تو اللہ کے سامنے، لوگوں کے سامنے نہیں کہ لوگوں کے سامنے عاجزی اختیار کی یا ان کے سامنے جھکے، جس طرح ہمارے ہاں ہوتا ہے نا، یہ پیری فقیری کے معاملے میں جھک کے ہاتھ باندھ کے لوگوں کے سامنے جایا جا رہا ہوتا ہے، نہیں۔ اخبتوا الی ربہم، رب کی طرف وہ عاجزی اختیار کرتے ہیں، اس کے سامنے جاتے ہیں، جھکتے ہیں، فوری بات مانتے ہیں، فوری اطاعت کرتے ہیں، فوری فرما برداری کرتے ہیں اور انکار نہیں کرتے ہیں، سنا اور بس اطاعت کی، ٹھیک ہے نا۔ کبھی اگر دین کا کوئی حکم نہ بھی قابل عمل لگ رہا ہو یا نہ بھی سمجھ آ رہا ہو نا، تو اپنا معاملہ یہ رکھیں کہ فوری اس میں جو یہ ہے نا کہ نہیں ایسے نہیں ہو سکتا، بعض لوگوں کا یہ رویہ ہوتا ہے، یہ نہ کریں،
یہ جو ہے نا معاملہ، یہ بھی خطرناک ہو جاتا ہے کہ انسان فوری سن کے انکار کر دے. اگر کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی نا تو اس پہ تھوڑی سی اپنی ایفرٹ کریں، ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے یہ چیز نہیں سمجھ آ رہی، آپ میری مدد کریں کہ میں اس کو سمجھ لوں. ٹھیک ہے. فوری انکار کرنا یا فوری کہہ دینا نہیں نہیں میں نہیں مانتا، میں نہیں سمجھ سکتا بعض لوگوں کا یہ بھی معاملہ ہوتا ہے بے وقوفوں کی طرح، اس طرح کہہ دیتے ہیں کہ یہ کوئی دین کا حکم نہیں، ہم نہیں مانتے. تو ایسا نہیں ہے. اس معاملے میں بھی تھوڑا جو ہے نا ذرا محتاط ہونے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. تو جس کو اللہ کی کبریائی کا اندازہ ہوگا، جس کو اللہ کی خشیت ہوگی، وہ تو اللہ کے سامنے جھکے گا. جس کو اللہ کی ذات کی بڑائی کا اندازہ ہوگا. ٹھیک ہے. لیکن جس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پہچانا ہی نہیں، اس کی معرفت ہی نہیں حاصل کی، اس کے بارے میں جانا ہی نہیں، وہ تو اپنے آپ کو ہی بڑا سمجھے گا نا. وہ تو بھولا ہوا ہوتا ہے اللہ کو. بہت سے ایسے اللہ کو ماننے والے بھی جو ہیں وہ اللہ کی ذات اور اس کی معرفت نہیں رکھتے ہیں، اسی لیے وہ خود کو بڑا سمجھ رہے ہوتے ہیں، اور اسی لیے کامیابیوں کے سہرے اپنے سر ہی وہ جوڑے ہوتے ہیں، یا اپنے سر، یا پھر وہ لوگوں کو سمجھتے ہیں فلاں نے مجھے یہ کامیابی دے دی، فلاں نے میرا یہ کام کر دیا، پھر وہ دوڑتے بھی لوگوں کی طرف ہی ہیں، اور وہ پھر ایمان کی بھی کمی والی بات آ جاتی ہے. ٹھیک ہے نا. انہوں نے کوئی نیک کام کرنا ہوگا تو ان کی نیت بھی ہوگی کہ فلاں خوش ہو جائے. ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے یہ ساری چیزیں انٹرلائنڈ ہے. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے لیے خوشخبری کیا دی ہے ان صفات والے لوگوں کے لیے کہ اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون، کہ یہ ہیں جنت والے، یہ ہیں وہ لوگ جن کو جنت میں داخلہ ملے گا. اللہم ربنا جعلنا منہم. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو ان لوگوں میں شامل کرے. لیکن دیکھیں بات یہ کہ ہم میں سے جنت میں تو سب جانا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. سب کی یہی خواہش ہے، لیکن اس کے لیے جو صفات ضروری ہیں اور جنت میں داخلے کے لیے جو اعمال ضروری ہیں ان کی طرف ہماری نظر نہیں جاتی نا، اور ان کی طرف ہماری کوشش نہیں ہوتی. مطلب بالعموم تو سب اللہ کو ماننے والے، سب آخرت کو ماننے والے، سب مسلمان جو ہیں سب کو یہ پتا ہے کہ ہم آخرت آنی ہے، جنت دوزخ ہوگی، تو سب کا ایسے معاملے میں تو بات یا دعائی ہوتی ہے کہ ہمیں جنت میں داخلہ مل جائے. لیکن اس کے لیے جو قربانیاں دینی پڑتی ہیں، یعنی کوئی سیکریفائس کے لیول پر آنا پڑتا ہے، اپنی پسند ناپسند کو چھوڑنا پڑتا ہے، اپنے اعمال یا اپنا طرز زندگی ٹھیک کرنا پڑتا ہے نا، وہاں پہ لوگ سٹیپ بیک کر جاتے ہیں. کیونکہ ہم لوگوں میں سے بالعموم لوگوں کا رویہ تو یہی ہے نا کہ ہم اپنی زندگی کے اندر جو ہے جہاں جہاں دین فٹ ہوتا ہے اس کو ہم فٹ کر لیں، جہاں پہ ہمیں اپنا کوئی طرز زندگی بدلنا پڑے، کچھ تھوڑی سی قربانی دینا پڑے، وہاں پہ ہم دین کو چھوڑ کے اپنی دنیا کی زندگی کو اہمیت دے دیتے ہیں. تو دیکھیں جنت اتنی کوئی کیا کہنا چاہیے کہ بہت کم قیمت چیز تو نہیں ہے نا. جنت تو بہت زیادہ قیمتی چیز ہے، کوئی عام جگہ تو نہیں ہے، ایسے تو نہیں مل جانی. کچھ تو کوشش کرنی پڑے گی، کچھ محنت کرنی پڑے گی، کچھ وقت لگانا پڑے گا کہ نہ اللہ کے اس کلام کو سمجھ کے پڑھا، نہ اس پہ کچھ عمل کیا، زندگی اپنی مرضی کی گزار دی، اور ویسے جو ہے وہ خواہشات یہی رکھی ہوئی ہیں کہ ہاں جی بس ہمیں تو جنت مل جائے کیونکہ ہم تو امت محمدیہ میں سے ہیں تو شاید ہم پہ سب کچھ جائز ہے. تو یہی تو معاملات تھے بنی اسرائیل کے. وہ بھی تو یہ سمجھتے تھے کہ وی آر دا چوزن پیپل آف گاڈ، تو ہم تو جو بھی کر لیں، جنت تو ہمارے لیے ہی ہے، جو یہودی ہے وہی جائے گا جنت میں، اور یا جو نصرانی ہے وہ جائے گا جنت میں. ان کے یہی تو عقائد تھے. تو یہی تو بار بار سمجھاتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ایسا سرٹیفکیٹ تو اللہ کی طرف سے کسی کو بھی نہیں مل گیا. جنت میں وہی جائے گا جس کا عمل اس کے مطابق ہوگا. تو اس لیے اپنے ایمان اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اعمال صالحہ اور اپنا جو انسان کا رویہ ہے اس کو بہت زیادہ چیک کرنے کی ضرورت ہے. یہ جو 3 صفات یہاں پہ بیان کی گئی ہیں نا، ان کے اوپر اپنے آپ کو رکھ کے ہم نے پرکھنا ہے کس حد تک ہم اس پر پورے اترتے ہیں. اچھا پھر اس میں بہت خوبصورت بات ہم فیہا خالدون، اللہ تعالیٰ کی طرف سے دوسری خوشخبری کیا دی گئی. ایک تو یہ جنت کی خوشخبری کہ ایسے لوگوں کے لیے جنت ہے، جنت میں داخلہ ہے، ان کا آخری مقام کا گھر جو ہے وہ جنت ہوگا، اور اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. خلد کی بات ہے، یعنی وہاں پہ نہ پھر کوئی موت آنی ہے، نہ پھر وہاں سے کسی کو نکالا جائے گا، نہ کسی کو واپس بھیجا جائے گا. اللہم ادخلنا الجنۃ الفردوس اللہم ربنا جعلنا منہم. تو دیکھیں نا، ہمیں جیسا ہوتا ہے نا دنیا میں تو آپ کو یہ ایک چیز ساتھ رہتی ہے، کوئی بڑی اچھی جگہ، کوئی بڑا اچھا گھر، کوئی بڑا اچھا پرفضا مقام، آپ وہاں پہ آؤٹنگ کے لیے گئے،
بٹ 2 دن 3 دن 5 دن 7 دن میکسیمم 10-15 days then you have to come back، چاہے آپ کا دل نہ بھی کر رہا ہو. بعض دفعہ فیملی سے ملنے کے لیے جاتے ہیں، دل نہیں کر رہا ہوتا ہے، واپس جانا ہوتا ہے. بعض دفعہ بہت اچھی جگہ پہ آپ کو بڑا اچھا لگ رہا ہوتا ہے، ٹائم نہیں ہے، اب آپ نے واپس تو جانا ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو دنیا میں تو ایون جب آپ اپنے گھر میں بھی رہ رہے ہیں، جس کو ہم یہ سمجھ کے رہتے ہیں کہ تو ہمارا ہمیشہ کا گھر ہے، اب تو جی ہم نے گھر خرید لیا ہے تو شاید ہمارا ہمیشہ کا ٹھکانہ یہی ہے. سب عارضی ہے، سب عارضی، کسی میں خلد نہیں ہے. کسی کے لیے ہم نہیں کہہ سکتے ہم فیہا خالدون والی بات. یہ صرف جو آخرت کی زندگی، جو ابدی زندگی ہے نا، اور آخرت کا جو یہ گھر ہے جنت کا، اسی کے بارے میں یہ آتا ہے کہ ہم فیہا خالدون. دنیا میں تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا، بعض دفعہ آپ بڑے پلاننگ کر کے کسی جگہ پہ گھر لیتے ہیں، رہتے ہیں، پتہ چلتا ہے کچھ سالوں کے بعد یا کچھ عرصے کے بعد ہی آپ کو وہ چھوڑ کے کہیں آگے جانا پڑ جاتا ہے. ایسا ہوتا ہے نا کہ بندہ تھوڑا سا ڈس اپوائنٹ بھی ہوتا ہے یا پریشان بھی ہوتا ہے. لیکن جنت میں جو خلد ہے یا جنت میں ہمیشگی کی زندگی ہے، اس کی گارنٹی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود دی ہے. لیکن ہم اپنے آپ کو دیکھیں نا، ہمارا یقین ہی ویسا نہیں ہے کہ ہمیں واقعی جنت جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے مل جائے. دیکھیں اگر ہمیں پتہ چلے نا کہ فلاں جگہ پہ کوئی ایسی، جیسے وہ آب حیات کے بارے میں لوگوں کے کانسیپٹ ہیں، یا کوئی چشمہ یا کوئی پانی یا کوئی فلاں بندہ جو ہے وہ دعائی ایسی دے رہا ہے کہ وہ کھا لیں تو انسان ہمیشہ یوتھفل، مطلب ہمیشہ جوان رہے گا. فرض کریں کہ ایسی دوائی کا کسی کو پتہ چلتا ہے، ڈیفینیٹلی سب جائیں گے کہ ہم بھی لے لیں، ہم بھی کھا کے دیکھ لیں کہ ہمیشہ بندہ جوان رہے، یا کبھی نہیں مرے گا، یا ہمیشہ کے لیے آپ کو فلاں جگہ سے جو ہے وہ آپ وہاں پہ جا کے اپنے آپ کو رجسٹر کر لے تو آپ کو ہمیشہ وہاں پہ پیسے ملتے رہیں گے. تو ایسی چیزوں کی طرف تو انسان فوراً جائے گا. ہمیں تو ایک سیل کا پتہ چلتا ہے تو ہم فوراً اس کی طرف جاتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے جب جنت کے گھر کی ابدی زندگی کی گارنٹی دی جا رہی ہے تو اس پہ ہمارا یقین کیوں نہیں ہوتا؟ مطلب اس کے لیے دیکھیں یقین، اب ہم میری بات سن کے سبھی کہیں گے کہ نہیں کیوں یقین نہیں، ہم تو سب کو پتہ ہے، ہم سب کہتے ہیں کہ ہاں جنت کی زندگی ایسی ہے. لیکن دیکھیں اس چیز کو ماننا یا اس چیز کو جاننا ایک اور بات ہوتی ہے، اور اس چیز پر یقین رکھنا جو ہے نا وہ ایک اور بات ہوتی ہے. جس طرح اسی لیے یو قانون کی بات اللہ تعالیٰ کرتے ہیں نا کہ آخرت پر ان کا یقین ہوتا ہے. کیونکہ دیکھیں ایک تو ہوتا ہے جاننا، پتہ تو سب کو ہی ہے، سارے مسلمانوں کو پتہ ہے، پھر کیوں عمل ویسا نہیں ہے؟ کیونکہ وہ یقین ہی نہیں ہے نا، وہ نظر ہی نہیں ہے، وہ بصیرت ہی نہیں ہے. جس کو یہ پکا یقین ہو کہ یہ جو ہے معاملہ میرے ساتھ آخرت میں ہوگا اور آخرت کی ہی زندگی ابدی ہے، اور اس میں پھر جنت میں جانے کے لیے میں کوشش کروں کیونکہ وہ ابدی گھر ہے، کیونکہ وہ ہمیشگی کی زندگی ہے، تو اس کی تو پھر ساری کوششیں اس جنت کے لیے ہوں گی نا، یا اس آخرت کے گھر کے لیے ہوں گی کہ نہیں ہوں گی؟ اس کا تو معاملہ پھر کوئی نہیں ہوگا. پھر وہ کیوں بھاگے گا دنیا کے پیچھے، یا اس کی ساری نظر جو ہے وہ دنیا کی ہی آسائشوں کی طرف کیوں ہوگی؟ یہ جو بھی ہم نے لاسٹ ویک بھی جو پڑھا تھا کہ جس کی ساری دوڑیں، جس کی ساری کوششیں دنیا کے لیے ہوں گی تو وہ دنیا میں ہی اس کا پھل پائے گا، پورا پورا بھی پا لے گا، لیکن آخرت میں پھر حصہ نہیں ہوگا نا. تو جس کا یقین ہوگا کہ اصل زندگی آخرت کی ہے، وہ تو پھر اس کے مطابق عمل بھی کرے گا نا، وہ تو پھر اپنی نیت کو بھی خالص کرے گا، وہ تو پھر قربانیاں بھی دے گا، وہ پھر لوگوں کی باتیں بھی سن لے گا اور وہ پیچھے نہیں ہٹے گا، وہ استقامت دکھائے گا. اس کا توکل صرف اللہ پر ہوگا اور وہ لوگوں کے پیچھے نہیں بھاگے گا. تو یہی بات ہے کہ ہم اپنے یقین کو ذرا چیک کریں کہ ہم مانتے تو سب ہے کہ آخرت آنی ہے، اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، لیکن کیا ہمارا یقین اس لیول کا ہے؟ اور اس کا بہترین طریقہ یہ کہ اپنے عمل سے اپنے آپ کو چیک کریں کہ کیا ہمارے اعمال واقعی ایسے ہیں، واقعی اس نیت کے ساتھ کیے گئے ہیں کہ ہمارا یقین ہے آخرت پہ، یا بس ایک وہ بیک آف مائنڈ ایک علم ہے یا ایک پتہ ہے یا جانتے ہیں ہم کہ ہونا ہے، لیکن نظر ساری جو ہے اور بھاگ دوڑ ساری جو ہے وہ دنیا ہی کے پیچھے. ٹھیک ہے. تو یہ جو صفات یہاں پہ بتائی گئی ہیں نا ان کمپیریزن، یعنی کافروں کے کمپیریزن میں جو مومنین کی صفات بتائی گئی ہیں، ایمان والے ہوتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں اور عاجزی کرنے والے ہوتے ہیں. تو یہ سب ہمیں اپنے اندر لانے کی بھی ضرورت ہے، اور اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہمارے اندر یہ صفات ہیں تو اپنے آپ کو پرکھنے، چیک کرنے کی بہت ضرورت ہے. میں جب اللہ کا کوئی حکم سنتی ہوں تو میرا اس پہ رویہ کیا ہوتا ہے؟ میں فوراً جھک جاتی ہوں یا میں تھوڑی اپنی بات یا اپنی عقل یا اس ایروگنس میں چلی جاتی ہوں؟ ٹھیک ہے، اپنے آپ کو چیک کرنا ہے.
اور پھر یہ بھی کہ میرا آخرت کی زندگی پر یقین کتنا پختہ ہے. ٹھیک ہے. آگے دیکھیں، مثل الفریقین کالأعمى والأصم والبصیر والسمیع هل یستویان مثلا افلا تذکرون. دونوں فریقوں کی مثال اندھے اور بہرے، دیکھنے والے اور سننے والے کی سی ہے، کیا دونوں کا حال برابر ہے؟ کیا پھر تم نصیحت قبول نہیں کرتے؟ مثلو مثال، یہی روٹ ورڈ ہے. الفریقین، فا را اور قا، فرقہ ہوتا ہے نا، ایک فرقہ دوسرا فرقہ، تو گروہ کے لیے آتا ہے. اور فریقینی جو ہے یہ ڈوئل کا تسنیے کا صیغہ ہے. یہ بات میں آپ کو پہلے بھی کئی دفعہ بتا چکی ہوں کہ عربی میں سنگل، ڈوئل اور پلورل ہوتا ہے. جس طرح انگلش میں تو صرف سنگولر پلورل، اردو میں واحد جمع ہوتا ہے نا، عربی میں یہ سینٹر میں ایک ڈوئل کا صیغہ آتا ہے. تو یہاں پہ بھی فریقینی کا مطلب ہے دو گروہ. ٹھیک ہے. فاراقا کل آما، کاف زبر جو ہے نا وہ مانند کے لیے آتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا اس کی مانند، اس کے جیسا. اور العامہ جو ہے عین میم یا امیون سے افعل التفضیل کا صیغہ یہ بن جاتا ہے، یعنی سپرلیٹو آپ کہہ دیں، یعنی سب سے زیادہ اندھا. اور والاسما بہت زیادہ بہرا، سواد میم میم، جس طرح سمن بکمن امیون، یہ تو سب کو پتہ ہے نا. ٹھیک ہے نا. جیسے اکبر، کبر سے اکبر، سب سے زیادہ بڑا. العامہ والاسمی والبصیر والسمیع، بصیر اور سمیع جو ہے یہ فعیل ان کے وزن پر ہے. بصیر خوب دیکھنے والا اور السمیع خوب سننے والا. تو میں نے آپ کو بتایا تھا فعیلون یا فعولون، ان کے اوزان پر بھی جو الفاظ ہوتے ہیں نا ان میں شدت کا مفہوم ہوتا ہے. اسی طرح اسم تفضیل جو ہے اس میں بھی ایک شدت کے ساتھ بات کی جاتی، سب سے بڑا، سب سے زیادہ اندھا. تو بصیر بہت زیادہ دیکھنے والا، با سواد را بصارت کا ورڈ اسی سی، اور السمیع سماعت کا ورڈ اسی سی ہے، سین میم عین، اس سے فعیلون کے وزن پر السمیع. حل کیا، یہ یہاں پہ استفہام انکاری کی صورت میں ہے کہ یعنی ایسا استفہام جس کا جواب انکار کی ہی صورت میں ہوگا. یستوی یعنی وہ برابر ہو سکتے ہیں دونوں، یا وہ کے معنوں میں آتا ان والا. اور استوا یا مستوی یا مساوی، سین واو یا جو ہے روٹ ورڈ ہوتا ہے، اسی سے یہ سارے الفاظ ہوتے ہیں. مساوی کا ورڈ اگر آپ دیکھیں نا تو مساوی برابر کے لیے آتا ہے. تو یستوی یعنی جو آ گیا نا بیچ میں، یہ تسنیہ کے لیے آ گیا، یعنی یہ دونوں کی بات ہو رہی ہے. کیا یہ دونوں مساوی ہو سکتے ہیں؟ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کون کون؟ یعنی ایک اندھا اور دیکھنے والا، ایک بہرا اور ایک سننے والا، اگر آپ ان کو اس طریقے سے کمپیئر کر لیں. مثلا مثال میں، میم سالام، یعنی کیا یہ دونوں مثال میں برابر ہو سکتے ہیں؟ با محاورہ اس کا یہ ترجمہ ہے. افلا کیا بھلا نہیں، تذکرون تم نصیحت پکڑتے، تا تم کے معنوں میں، زال کاف را نصیحت، واو نون پلورل کے. کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے، کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ زال کاف را نصیحت، یاد دہانی، دونوں معنوں میں آتا ہے. اچھا، اب اس آیت میں بھی اگر آپ دیکھیں تو ونس اگین ایک تقابلی جائزہ، ونس اگین ایک کمپیریزن کیا جا رہا ہے، جو میں آپ کو بار بار بتاتی ہوں کہ سورۃ ہود میں جو ہے آپ کو بار بار کمپیریزن ملے گا، ایک ماننے والے کا یعنی ایمان والے کا، اور ایک کفر کرنے والے کا، ایک ہدایت والے کا اور ایک گمراہ انسان کا. تو اس میں بھی آپ دیکھیں دو گروہوں کی مثال دی جا رہی ہے کہ ایک طرف جو ہے وہ اندھا انسان ہے اور بہرا بھی ہے. ٹھیک ہے. اب اندھے اور بہرے سے یہاں پہ کیا مراد ہے؟ آنکھیں ایز آرگن تو اس کے پاس ہیں، کان ایز آرگن تو اس کے پاس ہیں، یعنی آنکھ بھی ہے، کان بھی ہے. لیکن اندھا یا بہرا سے مراد یہ ہے کہ وہ حق کو نہیں دیکھ سکتے. ویسے تو اس کی بینائی ٹھیک ہے، ویژن ٹھیک ہے، نظر آ رہا ہے اس کو، بینائی اس میں ہے، لیکن اس میں وہ بصیرت نہیں ہے، یعنی حق کو وہ نہیں دیکھ سکتا، سچی بات کو وہ نہیں دیکھ سکتا. اور اسی طرح ویسے وہ دنیاوی باتیں تو سن لیتا ہے، آواز تو اس کو جاتی ہے، لیکن وہ حق کی بات کو نہیں سن سکتا. اس کو اسما یہاں پہ کہا گیا ہے، یعنی جو حق سن کے اس کو انسنی کر دیتے ہیں یا سن کے اس کو جھٹلا دیتے ہیں،
کیونکہ جو بات سنے گا سمجھے گا وہ تو پھر اسی کے مطابق رسپونڈ کرے گا نا، جواب دے گا. لیکن جس کا معاملہ انکار کرنے والا ہوگا وہ بہرے کی مانند ہوگا، یعنی جس کو کچھ سنائی نہیں دیا، جس کو کچھ سنائی نہ دے رہا، آپ اس کو بلاتے رہے، آواز دیتے رہے، اس کو تو کچھ پتا نہیں چلے گا نا، وہ تو سنے گا ہی. تو ایسے کافر اور ایسے انکار کرنے والے اور ایسے گمراہ لوگ، ایسے متکبر اور ہٹ دھرم لوگ جو ہیں، ان کا معاملہ یہی ہوتا ہے کہ جیسے وہ بہرے ہیں کہ ان کو بلا بلا کے تھک جاؤ، ان کو آواز نہیں جاتی، اور جیسے وہ اندھے ہیں کہ ان کو کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا. لیکن ایک شخص جو کسی راستے پر جا رہا ہو، خوب دیکھ بھال کے قدم رکھ رہا ہو، ہر طرف سے اس کو سب کچھ نظر آ رہا ہے، وہ غور و فکر بھی کر رہا ہے یہاں قدم رکھنا ہے یہاں نہیں رکھنا. اور دوسری طرف ایک ایسا انسان ہے جو آنکھ بند کر کے چلی جا رہا ہے، اس کو کچھ نہیں پتا کہ آگے اس کو ٹھوکر لگے گی، کہیں گر جائے گا، کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، کس جگہ پہ وہ جا رہا ہے، کسی رش والی روڈ پہ جا رہا ہے یا کسی چڑھائی پہ چل رہا ہے یا کوئی کھائی ہے، اور وہ آنکھیں بند کر کے بس چلا جا رہا ہے. تو کون گرے گا ان میں سے؟ ظاہر ہے جو اندھا بنا ہوا ہے وہی گرے گا نا. دیکھ بھال کے چلنے والا تو نہیں گرے گا، اس کو تو ظاہر ہے راستہ نظر آ رہا ہوتا ہے نا، کیونکہ وہ اپنے عقل و شعور کو استعمال کر رہا ہے، جو اللہ نے اس کو بینائی دی ہے اس کو استعمال کر رہا ہے. اب اگر کسی کو بینائی تو اللہ نے دی ہے، وہ آنکھوں پہ پٹی باندھ کے چڑھنا شروع کر دے پہاڑ کے اوپر یا کھائیوں میں کے آس پاس چلنا شروع کر دے تو ظاہر ہے گرے گا. اب پھر ایسا ہے کہ دیکھیں اگر کوئی اندھا بنا ہوا ہو، فرض کریں اگر اس نے کوئی ایسی پٹی بھی باندھ لی آنکھوں پہ، جیسے دنیا کی رنگینیوں کی اور دنیا کی زینتوں کی پٹی چڑھ جاتی ہے انسان کے اوپر، لیکن اندھا وہ ہو بٹ سننے والا ہونا، تو کم از کم آپ اس کو آواز دے کے بلا لیں گے. یا اگر کوئی آنکھ ایسے بند کر کے جا رہا ہے، ایسے بچے بعض دفعہ وہ ایسے بلائنڈ فولڈ کر کے وہ گیم کھیلتے ہیں نا، اگر کوئی گرنے لگے تو آپ اس کو آواز دیں کہ بھائی آگے نہیں جاؤ، یا ادھر ٹیبل ہے آگے ٹکر لگ جائے گی، وہ سن لے گا، وہ رک جائے گا. لیکن اندھے کے ساتھ ساتھ جو بہرا بھی ہو اس کے ساتھ پھر کیا معاملہ ہوگا؟ اس کو آپ کیسے سمجھائیں گے؟ جس نے نہ دیکھنا ہے، جس نے نہ سننا ہے، اس کا معاملہ کیا ہوگا؟ نقصان ہی اٹھائے گا نا وہ، ٹھیک ہے نا. تو یہی بات ہے. اسی طرح اگر کوئی بہرا بے شک ہو، سن وہ نہ سکتا ہو، لیکن آپ اشارے سے اس کو بات سمجھا سکتے ہیں یا اشارے سے اس کو بلا سکتے ہیں یا روک سکتے ہیں نا کہ نظر تو اس کو آ رہا ہے. لیکن بہرا بھی ہو اور اندھا بھی ہو تو اس کا معاملہ پھر کیا ہوگا؟ اس کو تو نہ سمجھایا جا سکتا ہے اشارے کے ساتھ، نہ اس کو بلایا جا سکتا ہے، نہ وہ سن سکتا ہے، نہ وہ دیکھ سکتا ہے. تو یہ معاملہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ایک گروہ ہے جس میں جو انسان ہے یا ایک انسان جو ہے وہ اس طرح کا ہے کہ نہ تو وہ حق بات کو دیکھ رہا ہے، نہ اس کو حق واضح ہو رہا ہے، یا حق سامنے ہے بھی اس کو دیکھ کر وہ اپنی نظریں چرا لیتا ہے اور وہ انکار کر دیتا ہے اپنی ہٹ دھرمی سے یا اپنے تکبر سے یا اپنی دنیا کی محبت کے پیچھے. یہی ریزنز ہوتے ہیں نا انسان کی حق کے انکار کی، یا تو دنیا کی محبت بہت چھائی ہوئی ہوتی ہے، یا کوئی اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھتا ہے، تکبر اتنا ہوتا ہے، عاجزی نہیں ہوتی اس میں، ٹھیک ہے نا. کوئی قربانی نہیں دینا چاہ رہے ہوتے اور بس اپنی زندگی جو ہے جیسی گزری اس میں کوئی تبدیلی لانا پسند نہیں ہوتی. تو یہی معاملات ہوتے ہیں نا. تو ایسے شخص کا مقابلہ کیا جا رہا ہے یا تقابل کیا جا رہا ہے ایک دوسرے ایسے شخص کے ساتھ جو کہ بصارت بھی رکھتا ہے اور جو السمیع بھی ہے، سننے والا بھی ہے. یہاں پہ بصیر سے مراد محض یہ آنکھوں کی بینائی نہیں ہے، اس سے مراد وہ فہم، وہ شعور، وہ سمجھ، وہ بصیرت ہے جس کو وہ انسان استعمال کر کے پھر وہ حق کو پہچان لیتا ہے، وہ حق کو مان لیتا ہے. یعنی اس کو حق نظر آ جاتا ہے، جس کے اندر بصیرت ہوتی ہے نا اس کو حق نظر آ جاتا ہے، وہ مان لیتا ہے فوراً اس کو، ٹھیک ہے نا. اور پھر السمیع بھی اس کو اس لیے کہا گیا ہے کہ وہ حق کو سن کے، اس کو سمجھ کے، اس کو مان لیتا ہے اور پھر اس پہ اسی طرح سے اس کا جواب آتا ہے. جو سنتا ہے وہ جواب بھی دیتا ہے نا، جو نہیں سنتا یا جو سنی انسنی کر دیتا ہے وہ پھر جواب نہیں دیتا. جیسے ہم بچوں کو بعض دفعہ کہتے ہیں نا کہ تم بہرے ہو گئے ہو، اتنی دیر سے میں تمہیں پکار رہی ہوں، تم بلا رہی ہوں اور تمہیں آواز نہیں آ رہی. تو جو سنے گا، جس کو آواز واقعی چلی جائے گی وہ جواب دے گا. تو جو سن کے انسنی کر دے گا اور کیا کہہ لیں کہ اس طرح سے دھیان نہیں دے گا، لاپرواہی برتے گا، وہ اپنے کام میں لگا رہے گا جیسا بچے بعض دفعہ کرتے ہیں. تو بصیر اور السمیع جو انسان ہے اس سے مراد ایک خالص عمل والا،
ایک خالص پکے عمل والا مومن ہے جو کہ حق کو جب اس کے سامنے آتا ہے تو اس کو دیکھ لیتا ہے، اس کو مان لیتا ہے، اور حق بات کو سن کے اس کو سمجھ بھی لیتا ہے، اس کو اندر اتار لیتا ہے، اور اس پہ فوری عمل بھی کرتا ہے، اس پہ انکار کرنے والا رویہ یا ایروگنس والا، متکبرین والا رویہ اس کا نہیں ہوتا۔ تو یہاں پہ کیا کمپیریزن ہو رہا ہے؟ ایک گمراہ انسان کا، ایک کفر کرنے والے بے عمل انسان کا مقابلہ کیا جا رہا ہے ایک ہدایت والے با عمل مومن کے ساتھ جو فوری مان لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو جو کافر ہے وہ تو نہ خیر اور بھلائی کی بات کو جانتا ہے، نہ سنتا ہے، نہ سننے کی کوشش کرتا ہے، سن کے بھی سنی انسنی کرے گا، وہ دیکھے گا بھی نہیں۔ جبکہ دوسری طرف مومنین جو ہیں ان کو شوق بھی ہوتا ہے ہدایت پہ آنے کی، ان کی خواہش بھی ہوتی ہے، ان کو جہاں سے پتہ چلتا ہے یہاں سے حق بات پتہ چلے گی، اللہ کے دین کی سمجھ ملے گی، وہ شوق سے اس کی طرف جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اور دیکھیں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی، اس کی معرفت حاصل کرنے کے لیے بے شمار نشانیاں تو کائنات میں بھی بکھری پڑی ہیں نا، لیکن چونکہ وہ اندھے بنے ہوتے ہیں تو ان کو تو کائنات میں یہ بکھری اللہ کی نشانیاں بھی نظر نہیں آتی نا۔ اور پھر شعور، عقل اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو دی ہے، دماغ ہر انسان کو دیا، لیکن وہ اپنا عقل و شعور جو ہے وہ ان چیزوں کی طرف لگاتے ہی نہیں ہے، اللہ کی معرفت کی طرف لگاتے ہی نہیں ہے، اور بس گونگے بندے، اندھے اور بہرے، جیسا ہم نے پڑھا تھا نا، سمن بکمن امیون فہم لا یرجعون، سورۃ البقرہ میں، وہی والی بات ہے یہاں پہ کہ وہ بس گونگے اندھے اور بہرے بنے ہوئے ہیں، اور اسی طرح اپنی زندگی گزاری جا رہے ہیں مویشیوں کی طرح بس چلی جا رہے ہیں۔ تو ظاہر ہے وہ دونوں برابر تو نہیں ہو سکتے نا، جیسا سورۃ الحشر میں بھی آتا ہے نا، لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ، اصحاب النار اور اصحاب الجنہ تو برابر نہیں ہو سکتے، یعنی جن کے اعمال مختلف ہیں، جن کا اس دنیا میں طرز زندگی مختلف ہے، جن کا حق کو سن کے اس کے بارے میں رویہ مختلف ہے، تو ان کا انجام کیسے برابر ہو سکتا ہے، انجام ایک جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے جو میں نے کہا نا، حل جو ہے وہ یہاں پہ استفہام انکاری ہے کہ جس کا جواب انکار میں ہی ہوگا، یعنی obviously کوئی کسی سے بھی پوچھے کہ کیا ایک اندھا اور ایک بینا دیکھنے والا دونوں برابر ہو سکتے ہیں، رکے گا کہ نہیں برابر ہو سکتے، دونوں میں بہت سا فرق ہوگا۔ اسی طرح ایک بہرا اور ایک سننے والا دونوں برابر ہو سکتے ہیں تو نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس طرح سے یہ اس کو استفہام انکاری کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو جب عمل مختلف ہے، جب نیتوں میں فرق ہے، جب نظریات اور عقائد میں فرق ہے، جب سوچوں میں فرق ہے، طرز عمل میں فرق ہے، تو پھر ظاہر ہے انجام بھی تو مختلف ہی ہوگا نا، پھر انجام ایک جیسا تو ہو نہیں سکتا۔ تو یہ یہاں پہ جو ہے نا ایک کمپیریزن کر کے یہ بتایا جا رہا ہے کہ انسان کے اوپر اب معاملہ چھوڑا جا رہا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہدایت کا راستہ بھی واضح کر دیتے ہیں، گمراہی کا راستہ بھی واضح کر دیتے ہیں، یہ کرو گے تو فائدہ ہوگا، وہ کرو گے تو نقصان ہوگا، دنیا کی زندگی کے پیچھے بھاگو گے، دنیا کی زندگی کا فائدہ مل جائے گا، آخرت کے لیے کچھ نہیں کیا، آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ نیک اعمال کرنے والوں کا، ایمان لانے والوں کا، اور اللہ کے سامنے عاجزی اختیار کرنے والوں کا کیا اچھا صلہ ان کو ملے گا، کیا ان کا جنت میں کیسا مقام ہوگا، ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، اور پھر ہم جنت کی مختلف نعمتوں کے بارے میں بھی پڑھتے ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ بتا دیتے ہیں۔ جو انکار کر کے اپنی مرضی کی زندگی گزارتے ہیں، دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں، ان کا آخرت میں کیا معاملہ ہوگا، ان کا کیا ٹھکانہ ہوگا، یہ بھی بتا دیا۔ اس کے بعد اب معاملہ انسان کے اوپر چھوڑا جاتا ہے، یہ جو یہاں پہ بات ہے نا، افلا تذکرون، کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے، کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ یعنی اب یہ تو انسان کے اپنے اوپر ہے نا، اتنی واضح ہدایات جب مل جائیں، اتنا واضح انجام بھی بتا دیا جائے، پھر بھی انسان گمراہی کی طرف جائے، تو پھر تو معاملہ یہی ہے نا کہ وہ عقل نہیں کر رہا، وہ غور و فکر نہیں کر رہا، اور وہ نصیحت ہی نہیں پکڑا۔ اسی لیے تو قرآن پاک میں بار بار افلا تذکرون، افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے ہو، کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے ہو، یہ بات کیوں کی جاتی ہے؟ انسان کو جگایا جاتا ہے کہ تم جو ہو نا سوئے ہوئے ہو، اور تم بالکل ڈوبے ہوئے اور مگن ہو اپنی زندگیوں میں، اور تمہیں یہ لگتا ہے کہ شاید سب کے اعمال برابر ہیں اور سب کے ساتھ ایک ہی جیسا معاملہ ہوگا، جس بھی بات ہے نا کہ سارے یہ کہیں گے کہ ہم نے تو جانا جنت میں ہی ہے، چاہے ہم جو بھی کر لیں۔
تو ایسا تو نہیں ہے، اتنی سستی تو نہیں ہے جنت کے چلیں بس اس کو یہیں پہ اینڈ کر لیتے ہیں، ظہر کا ٹائم ہو گیا ہے۔ تو قرآن پاک میں ہم دیکھیں گے بار بار انسان کی عقل کو جھنجھوڑا جاتا ہے، اس کو غور و فکر کرنے کی دعوت دی جاتی ہے، اس کو اپنی عقل، اپنا شعور استعمال کرنے کی دعوت دی جاتی ہے۔ اسے پتہ یہ چلا کہ جو لوگ دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں یا اپنی زندگیاں بس اپنی ایک مگن ہو کے گزار رہے ہیں، وہ اپنی عقل و شعور کو استعمال نہیں کر رہے، چاہے وہ خود کو جتنا بڑا ذہین فتین اور عقل سمجھتے ہوں اور بڑا عالم سمجھتے ہوں، کیونکہ بہت سے لوگ ایسے جن کے پاس دنیا کی بڑی بڑی ڈگریاں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں تو بہت علم ہے، اور ان کے پاس بڑی بڑی جابز ہیں، بڑی بڑی زبردست قسم کے ان کے اسٹیٹس ہیں، کاروبار بہت زیادہ چل رہا ہے، تو وہ سمجھتے ہیں ہم تو بہت کامیاب ہیں۔ لیکن جس نے اپنا عقل و شعور ہی نہیں استعمال کیا، جس نے کچھ اس کائنات پہ غور و فکر نہیں کیا، جس نے اپنے خالق کو نہیں پہچانا، اللہ کی معرفت حاصل نہیں کی، جس نے اپنی زندگی کے مقصد کو نہیں سمجھا کہ کیوں اس دنیا میں آیا ہوں، میرے سے کیا مقصود ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے کیا احکامات دیے ہیں، اور میں نے کن کن چیزوں پر چلنا ہے اور کن چیزوں سے بچنا ہے، تو اس کا معاملہ پھر کیا ہوگا؟ وہ تو وہی ہے نا کہ اس کو تو چھوڑ دیا گیا جائے گا کہ پھر ٹھیک ہے، تم نے اپنا نہ شعور استعمال کرنا ہے، نہ عقل استعمال کرنی ہے، نہ غور و فکر کرنا ہے، تو اپنی زندگی گزارتے رہو۔ وہ پہلا سٹیپ تو انسان کو ہی لینا پڑے گا نا، کہ رکے، سوچے، غور و فکر کرے۔ اللہ تعالیٰ نے عقل و شعور سب کو دی ہے، بس کوئی جو ہے وہ اپنی اس فطرت کی آواز کو سنتے نہیں ہیں، یا فطرت کو مسخ کر لیتے ہیں، اور وہ بس اپنے نفس کے بندے بنے ہوتے ہیں، دنیا پرست لوگ ہوتے ہیں، دنیا دار لوگ ہوتے ہیں، تو اسی کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ اور جو ذرا بھی غور و فکر کرتا ہے، ذرا سا بھی ہدایت پانا چاہتا ہے، اللہ سے دعا کرتا ہے، یا اللہ تعالیٰ اس کے اندر وہ خیر اور وہ تڑپ اور طلب دیکھتے ہیں جو اس طرف آنے کی ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہ راستے آسان بھی کرتے ہیں۔ تو اپنے عقل و شعور کو استعمال ضرور کرنا ہے، تبھی انسان کو جو ہے وہ صحیح راستہ بھی پتہ چلتا ہے، اور اس کو نصیحت بھی ملتی ہے، اور پھر وہ اس پہ عمل بھی کرتا ہے۔ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید سمجھ کے پڑھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تلاوت پلے کر دیں گی پلیز فاطمہ، یہاں تک 2 ہی آیات ہوئی ہیں آج۔ بس اتنا ہی تھا فاطمہ، اتنا ہی تھا۔ جزاک اللہ خیر۔ اب یہ دیکھیں نا، ہم فیہا خالدون والے میں بھی پھر بار بار ذہن میں مختلف باتیں آتی ہیں نا۔ دیکھیں آپ، ہم اپنے، بعض لوگ ہوتے ہیں ان کو اپنے جسم کا اتنا خیال ہوگا، اپنے وزن کو ٹھیک رکھنے کا، بعض کو اپنی سکن کو ٹھیک رکھنے کا، بعض ہوں گے وہ گھر کے پیچھے اتنے پاگل ہو رہے ہوں گے کہ اس کو ایسا کر لوں، ویسا کر لوں، ایسی سجاوٹ ہو جائے، کوئی کسی چیز کے پیچھے بھاگ رہا ہے، کسی کو کسی چیز کا وہ جو خبط سا بنایا ہوتا ہے نا لوگوں نے، ٹھیک ہے ایک نارمل حد تک آپ رکھیں، لیکن وہ خبط ایسا ہی ہوتا ہے کہ جیسے سوچ ہی ہوتی ہے کہ بس یہ تو ہمیشہ رہنی ہے، اور جو ہمیشہ کی زندگی ہے جس کے بارے میں بار بار اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں، اس کے لیے ہمارا ایسا خبط نہیں ہوتا، اور اس کے لیے ہماری ویسی دوڑیں نہیں ہوتی۔ تو یہ جو ہم فیہا خالدون ہے نا، اس پہ بھی اپنے کانسیپٹس ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ دنیا کی، چاہے ہمارے جسم ہیں، انہوں نے بھی گل سڑ جانا ہے، یہ دنیا کے گھر ہیں، جتنا بھی سجا لیں، جتنا بڑا لے لیں، جتنا قیمتی لے لیں، ان کو چھوڑ کے ہی جانا ہے ہم نے۔ تو آخرت کی جو زندگی ہے اسی کے ہمیں خبط لینا چاہیے، اور اسی کے لیے اپنی کوششیں بھی کرنی چاہیے۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات وذكر الحكيم۔ دعا کر لیجیے اپنے لیے۔